علامہ عبد الرحمن جامی 15ویں صدی عیسوی کے ایک عظیم نقشبندی صوفی، عالم دین اور فارسی کے نامور شاعر تھے۔ آپ کا اصل نام نور الدین عبد الرحمن تھا اور آپ خراسان کے قصبہ خرجرد میں 1414 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اسی علاقے جام کی نسبت سے آپ جامی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ہرات اور سمرقند میں گزارا، جو اس وقت اسلامی علوم و ادب کے بڑے مراکز تھے۔ آپ کو عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں مہارت حاصل تھی اور آپ نے مختلف موضوعات پر گراں قدر تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ آپ کی شاعری، خاص طور پر آپ کی مثنویاں، غزلیں اور نعتیں بہت مشہور ہیں۔ آپ کا شمار اپنے دور کے صف اول کے علماء اور صوفیاء میں ہوتا ہے۔ تصوف میں آپ کا تعلق نقشبندی سلسلے سے تھا اور آپ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے حلقہ طریقت سے منسلک تھے۔ آپ نے کئی بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور مختلف شہروں کا سفر کیا۔ 1492 میں آپ نے ہرات میں وفات پائی۔ مدینہ جانے سے روکا کیوں گیا، اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں۔ علامہ عبد الرحمن جامی کے مدینہ منورہ جانے سے روکے جانے کا واقعہ ان کی شدید عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ مختلف کتب میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ حضرت علامہ جامی نے ایک مشہور نعت لکھی تھی جس کا مفہوم یہ ہے: میرا جسم ہجر سے بوسیدہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے یا رسول اللہ، میرا دل گناہوں کے بوجھ سے بیمار اور آوارہ ہے یا رسول اللہ۔ آپ کا ارادہ تھا کہ حج بیت اللہ کے بعد مدینہ منورہ جا کر روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر یہ نعت پڑھیں۔ جب آپ حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر تھے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ روایات کے مطابق امیر مکہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عبد الرحمن جامی کو مدینہ نہ آنے دو۔ امیر مکہ اس حکم پر حیران ہوئے اور انہوں نے حضرت جامی کو مدینہ کی جانب بڑھنے سے روک دیا۔ جامی رحمت اللہ علیہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ان پر شدید رنج و غم طاری ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی ان کی تڑپ اور مدینہ جانے کی خواہش کم نہ ہوئی۔ انہوں نے ایک بار پھر خفیہ طور پر مدینہ جانے کی کوشش کی اور ایک اونٹ پر لدے صندوق میں بیٹھ کر سفر کیا۔ دوبارہ امیر مکہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ تو آ رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی امیر مکہ نے فوج بھیج کر حضرت جامی کو راستے میں ہی پکڑ لیا اور واپس عراق کی طرف دھکیل دیا۔ اس واقعے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علامہ جامی کے عشق اور ان کی نعت کے الفاظ کی نزاکت اور والہانہ کیفیت کا علم تھا۔ بعض علماء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا کہ جامی کا عشق اور ان کی نعت کی شدت دیکھ کر لوگ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی بے خودی اور والہانہ پن ہی ضروری ہے، بلکہ ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہوئے انتہائی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا جائے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامی کی آمد کا بے صبری سے انتظار فرما رہے تھے اور یہ روکنا ان کے درجات کی بلندی کے لیے تھا۔ بہرحال یہ واقعہ علامہ جامی کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرائی اور ان کے روحانی مرتبے کی دلیل ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی کو مدینہ منورہ جانے سے روکے جانے کے بعد انہیں قید میں نہیں بھیجا گیا تھا۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے جو اس واقعے سے متعلق پھیلی ہوئی ہے۔ در حقیقت ان کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرائی اور اس واقعے کی روحانی تعبیر سے متعلق تھا۔ اس واقعے کے بعد علامہ جامی کو امیر مکہ کی فوج نے عراق کی طرف واپس دھکیل دیا تھا، یعنی انہیں مدینہ منورہ جانے سے سختی سے روک دیا گیا تھا۔ اس کا مقصد انہیں مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے باز رکھنا تھا، نہ کہ انہیں قید کرنا۔ علامہ جامی نے یہ سفر اپنے شوق اور محبت میں کیا تھا اور جب انہیں روکا گیا تو وہ شدید رنج و غم کا شکار ہوئے۔ انہیں واپس بھیجنے کا مقصد غالباً یہ تھا کہ وہ اس بے خودی اور والہانہ کیفیت میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر نہ ہوں، بلکہ ادب و احترام کے تقاضوں کے مطابق آئیں۔ یہ ان کے درجات کی بلندی اور ان کے عشق کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ قید نہیں تھا۔ وہ اس واقعے کے بعد اپنے وطن واپس لوٹے اور اپنی علمی اور روحانی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ 1492 میں آپ نے ہرات میں ہی وفات پائی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔